حضرت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب ضربت ہے۔ پوری دنیا میں عزائے امام علی علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم لوگ شہر ادب شہر اعظم میں موجود ہیں اور امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ہمراہ، جو کہ وکیل ہیں سید آیت اللہ سیستانی داماد اللہ العارف کے۔ قبلہ آج شب ضربت ہے، غم کی شب ہے، اور اس وقت کیونکہ امام علی علیہ السلام کی صف ازا ہر گھر میں بچ چکی ہے، لیکن صف ازا کے ساتھ ساتھ جو امام علی علیہ السلام کے پیغامات ہیں وہ ہماری نسلوں میں ضرور جانا چاہیے، تو ان کا یہ تکرار اور ان کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو کیا تعلیمات معصومین بالخصوص امام علی علیہ السلام کی تعلیم ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے کردار پر اثر کریں اور ہم اپنے کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لن قتلت امیر المومنین علیہ السلام۔ عزیزوں، یہ ضربت کی جو شب ہے یقیناً بہت ہی مصیبت و قیامت کی شب ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ مولا کائنات نے ضربت سے پہلے کیا وصیتیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اور خاص کر کے ضربت کھانے کے بعد کیا وصیتیں کی ہیں، اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مولا علی نے جو قربانی دی ہے، جو شہادت آپ کو نصیب ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف عدالت اور حق کو قائم کرنے کے لیے تھی۔ آپ کیونکہ عدالت کے پیشوا تھے اور عدالت کو قائم رکھا، اسی بنیاد پر آپ کو جو ہے قتل کیا گیا۔ وصیتوں میں خاص اہم وصیت جو آپ نے امام حسن امام حسین سے کیا ہے وہ یہ کہ اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تقوی الہی انتخاب کرو اور اپنے امور کو منظم طریقے سے انجام دو۔ آپ دیکھیے یہ دو پہلو امام علی علیہ السلام کی جو وصیت کی ہیں بہت ہی اہم پہلو۔ پہلا یہ کہ تقوی الہی، اور کیونکہ مولا علی کی زندگی کی بنیاد ہی تقوی تھی۔ آپ دیکھیے تقوی، پرہیزگاری مولا علی کی زندگی کی بنیاد ہے، یعنی اسی بنیاد پر مولا علی کی ذات پہچانی جاتی ہے۔ علی یعنی محض تقوی، علی یعنی محض پرہیزگاری، علی یعنی عدالت، علی یعنی حق، ایسے انہوں نے اپنی بنیاد ڈالی۔ تو اب وہی نصیحت جو ہے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ دین جو چاہتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو نقصان پہنچے، دوسروں کا حق ضائع ہو، اور تقوی الہی آپ کو دوسروں کے حق کو پامال کرنے سے محفوظ کرتا ہے۔ عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ تاکہ آپ ظلم نہ کریں، تاکہ آپ دوسروں کا حق نہ کریں، ظالمین میں شمار نہ ہو جائے، ظالمین میں شمار نہ۔ مولا علی نے عدالت کی زندگی گزارنا بہت سخت ہے۔ ایک شخص جو ہے ظالم بن جاتا ہے، ایک شخص جو ہے لاوبالی بن جاتا ہے، اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ ظلم ہے یا عدل ہے، لیکن ایک شخص محور عدالت کو مد نظر رکھتا ہے کہ عدالت کا محور کیا ہے۔ اور اسی لیے مولا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ قتل فی المحراب لشدت عدل، کہنے والے کا خوب کہا کہ آپ محراب میں قتل کیے گئے، کیونکہ شدت عدالت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب دیکھیے جو آپ کے قتل کا منصوبہ بنا کہ آپ نے جو ہے خوارج، ابن ملجم خوارج میں سے تھا، اور 3 خارجیوں نے، انہیں خوارج میں سے 3 نے جا کے خانہ کعبہ کے پاس قسم کھائی کہ ہم جو ہے ایک ہی شب میں کیا کہتے ہیں عمرو کو اور معاویہ کو اور مولا علی کو، تینوں کو ایک ہی شب میں قتل کریں گے۔ اب یہ کیا حکمت تھی یا کیا سیاست تھی اس کے پس پردہ اللہ عالم کے۔ مولا علی کو تو شہید کر دیا گیا، ضربت لگا دی گئی، لیکن وہ دونوں کے قتل کرنے میں کامیاب وہ نہیں ہوئے، جو کہ ملعون تھے اور جن کا حقیقی حق تھا کہ وہ قتل کیے جائیں، لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن مولا علی کو ضربت لگا دی گئی۔ بہر صورت مولا علی سادگی کی زندگی گزارتے تھے، مسجد میں جماعت پڑھانے آتے تھے، مولا علی تک پہنچنا آسان تھا بنسبت وہ جو بادشاہوں اور حکاموں کی زندگی گزارا کیا کرتے تھے۔ تو مولا علی کی یہ جو شب ہے ضربت کی شب ہے، اور آپ جو ہے دیکھیے کہ اس شب میں آخری وقت میں آپ جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، اور آپ کے زہد و پرہیزگاری کا عالم دیکھیے کہ جب آپ کے یہاں افطار آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ کے یہاں اپنے بچوں کے افطار کرتے تھے، شبیں تقسیم تھی، تو نمک اور دودھ اور روٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مولا علی نے کہا کہ بیٹی ام کلثوم
تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے 2 چیزوں کے ساتھ افطار کیا؟ یعنی 2 سالن، نمک کو بھی وہ سالن حساب کر رہے ہیں، روٹی کے ساتھ جو چیز لگا کر 2 غذا ایک ساتھ. ہاں دودھ یا تم 2 ان میں سے ایک اٹھا لو. تو آپ نے نمک اٹھانا چاہتا ہے، نہیں نمک نہیں اٹھانا. اللہ اکبر. یہ مولا علی کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ آپ جو مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم مرادی نے جو کہ تلوار ذہن میں بجھا کر لایا تھا، اور وہاں پر وہ پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، تلوار اپنی چھپا کر. آپ محراب عبادت میں تھے اور نماز کے جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں ابن ملجم کی تلوار چلتی ہے اور ایک ہی آواز مولا کائنات سے سنائی دیتی ہے کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی وہ علی جو اتنا بہادر ہے، جو اتنا شجاع ہے، جو اتنا متقی و پرہیزگار ہے، جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، تمام برائیاں آپ سے کوسوں دور رہیں، وہ علی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن جب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن عزیزوں یہ ضربت کوئی معمولی ضربت نہیں. اللہ اکبر. یہ ضربت کوئی معمولی ضربت نہیں تھی، بلکہ پورے کوفہ میں آواز گونجی. جبرائیل نے آواز دیا، تہدمت واللہ ارکان الہدا، یقیناً ارکان ہدایت ٹوٹ گئے. قتل ابن ام المصطفیٰ، اور مولا علی شہید اور قتل کر دیے. قبلہ بھی بہترین موضوع امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے حوالے سے آپ نے مومنین کے درمیان پیش کیا. لیکن ایک کرب ہے اور ایک درد ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے روبرو بیان بھی کر دوں تاکہ جو ناظرین ہمیں اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ شب ضربت ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد مسجد کوفہ لکھنؤ سے تابوت برآمد ہوتا ہے، جس میں جم غفیر ہوتا ہے. خدا سلامت رکھے عزاداروں کو، ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو. لیکن ایک درد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے، جس عظمت کے ساتھ، جس حرمت کے ساتھ ہمیں تابوت برآمد کرنا چاہیے، وہ برآمد نہیں ہوتا. یقیناً کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے وجہ سے ہم، لیکن ایک جذبہ جو ہے نا، کبھی کبھی جذبہ جو ہے عقل پر غلبہ پا جاتا ہے، ہم غالب آ جاتا ہے، اور ہم تابوت کو اس طرح سے نہیں لے جاتے ہیں جس طرح سے امام علی علیہ السلام کا حق ہے. تو ہمارے لیے کیا تاکید ہونی چاہیے؟ ہمارے خاص کر کے جوانوں کو، جن کے اندر جوش و جذبہ زیادہ ہے، ان کو اس چیز کا بے شک اور ضروری ہے کہ خیال رکھیں کہ تابوت کو اس انداز سے لے جائیں کہ جو لوگ بھی زیارت کرنے آ رہے ہیں، سن رسیدہ ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں دور سے، تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. جذبہ بے شک ہونا چاہیے. مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے اور بہت ہی غم و مصیبت کی شب، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جذبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اس انداز میں ہم جائیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، یا کوئی آپس میں تناؤ تضاد یا نا اتفاقی پیش آئے. بے شک ابھی دیکھیے کہ کبھی کبھی بعض ایسے جلوس ہوتے ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن بہت سکون سے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کازمین میں آپ 25 رجب کا جلوس لے لیجیے، یا اربعین میں لے لیجیے، کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، اور آدمی زری تک اکثر آدمی بوسہ نہیں لے پاتا ہے. اکثر ہم لوگوں کے شادی میں بعد میں لیتے ہیں. زیارت کا مطلب یہ کہ جہاں پہ تابوت ہے، جہاں پہ زری ہے، وہاں پہ اگر آپ حاضر ہو جا رہے ہیں اس مقام پر، اور دور سے آپ کی نظر بھی پڑ رہی ہے یا نظر نہیں بھی پڑ رہی، اس مقام پر آپ اس نیت سے گئے ہیں کہ ہم زیارت کرنے آئے، تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں کوئی ایسے اس انداز سے کہ دوسروں کو کوئی زیادہ تکلیف پہنچے یا دوسرے پریشان ہوں، ان چیزوں کو ہمارے جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. اور میں نوجوانوں سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں، دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے جذبے کو سلام، لیکن یہ شب اور یہ جو صبح ہونے والی ہے، یہ بہت حسنین علیہ السلام کی یتیمی کا روز ہوگا. ہمیں اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے امام کا جو گلیم کا تابوت ہے، جو کہ انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد مسجد کوفہ سے برآمد ہو کر یہ منڈی جائے گا میثم زیدی صاحب اور متقی زیدی صاحب کے گھر پر، اس میں ہم اپنے نظم و ضبط کا خیال رکھیں. ہماری بہنیں، ہماری مائیں ساتھ میں ہوں گے، ان کا خیال رکھیں، اور اطمینان کے ساتھ اس تابوت کو لے کر چلیں. خدا ہم سب کو اجر عظیم دینے والا ہے. خدا حافظ، والسلام.